السلام علیکم خواتین حضرات، آج آزاد کشمیر میں چونکہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں چونکہ آج جو آٹے کی قیمت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سرکاری آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اب روٹی کھانا چھوڑ دیں گے، چونکہ روٹی کھانا اب ان کے ظاہر ہے اس میں، چونکہ جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ مزدور کی تنخواہ اپنی جگہ پہ اسی جگہ پہ ہے، لیکن آٹا بدستور مہنگا ہو رہا ہے۔ آٹا کی بنیادی ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ہر بندے کی بنیادی ضرورت آٹا ہے۔ تو آٹا جب مہنگا ہوگا تو اس کے بعد آ رہا ہے، جب بے روزگاری انتہا پہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ بنیادی جو ضرورت ہے انسان کی، آٹا، آج اس کو بھی بہت مہنگا کر دیا گیا ہے۔ جو تفصیلات ہیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، تفصیلات کے مطابق جو آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے محکمہ خوراک کی طرف سے، سرکاری آٹے کے جو نرخ ہیں وہ آزاد کشمیر کی چونکہ بلند ترین جو پوزیشن ہے، بلند ترین سطح پہ ہیں، اس میں جو 20 کلو آٹا ہے، جو فائن آٹا ہے 20 کلو، اس کی قیمت آپ کہیں تو 1835 روپے بنتی ہے۔ اگر وہی 40 کلو آپ لیں گے تو وہ 3670 روپیز کی ملے گی، اور اگر 20 کلو جو دوسرا آٹا ہے وہ اگر آپ لیں گے تو وہ 1777 کا ہوگا، اور وہ اگر ظاہر آپ 40s میں لیں گے تو آپ کو 3554 کا ملے گا۔ خواتین حضرات، یہ جو پرائزز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پرائزز گودام کی ہیں، سرکاری ریٹس ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیریج، اور اس کے بعد جب آٹا آپ کے علاقے میں آپ کی دکان پہ پہنچے گا تو ذرا اس سے کہیں زیادہ مہنگا آپ کو ملے گا۔ وہ اس قیمت پہ آٹا آپ کو ملے گا نہیں، لیکن یہ سرکاری قیمت ہے اور اس سے کہیں زیادہ مہنگا آٹا آپ کو ملے گا۔ دوسرا، چونکہ ایک اور بات اس میں کہ جو سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب تھے، انہوں نے اس وقت چونکہ سبسڈی دے رکھی تھی، اور آٹا 800 کا جو 20 کلو کا آٹا تھا وہ ان دنوں میں 800 روپے کا تھا۔ لیکن ان چند ماہ میں جب سے قیوم نیازی صاحب گئے ہیں اور زارہ تنویر الیاس صاحب آئے ہیں، اس کے بعد یہ آٹے کی جو قیمت ہے یہ بڑھ کر کہاں پہنچ گئی، یہ آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ آج چونکہ جو اپڈیٹ یہ ہے کہ پونچھ ڈویژن میں اس طرح کی ذرا ایک انہوں نے تحریک چلانے کی، ذرا آج انجمن تاجران نے بھی اور آل پارٹیز رائٹس فورم نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ذرا آٹے کی اس مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور جب تک یہ قیمتیں دوبارہ نیچے نہیں آتی اس وقت تک یہ تحریک چلتی رہے گی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم جو آل پارٹیز رائٹس فورم کے سربراہ ہیں جناب زاہد رفیق صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ زاہد صاحب، پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے جو دوسرے مہمان ہوں گے وہ بھی آل پارٹیز رائٹس فورم سے جناب سجاد افضل صاحب ہوں گے۔ سجاد افضل صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے جو تیسرے مہمان ہوں گے وہ جناب سردار انور ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، قوم ٹرسٹ رہنما، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میرے چوتھے مہمان سینئر صحافی ہیں، صحافت میں ذرا بڑا نام رکھتے ہیں، جناب شمشاد نظامی صاحب میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد میرے پانچویں مہمان طاہر نذیر صاحب ہوں گے، JKBS نیوز کے بیورو چیف ہیں باغ کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پروگرام میں۔ زاہد صاحب، پروگرام بالکل آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ آٹا جس طرح بڑھ رہا ہے، جس طرح آج نوٹیفیکیشن ہوا آٹے کا، یہ چونکہ اب غریب کی پانچ میں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ غریب کی پانچ میں ابھی رہا ہے کہ غریب یہ خرید کے کھا سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا سب کا بہت شکریہ، اور جو تمام سننے والے ان کو میرا سلام، دیکھنے والوں کو سلام۔ گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آٹا ہے وہ اب غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ شاہد بھائی، اب نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے ہی آٹا غریب کی پہنچ سے بہت ہی دور تھا، تو اس کی پرواز پہلے ہی بہت اونچی تھی۔ تو اب تو ہر وہ غریب کی پہنچ سے واقعی اتنا دور چلا گیا کہ اس کے لیے تو سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل پارٹیز جو پیپلز رائٹ فورم ہے پونچھ، اس نے اس حوالے سے بالکل ٹائملی اپنی میٹنگ کی، اور اگلا جو لائحہ عمل ہے اس کا بھی ہم نے اعلان کیا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ
اس وقت پہلی بے شمار مشکلات ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ایک طوفان ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ جو غریب عوام ہے ان کے اوپر گرایا جا رہا ہے. تو آٹا تو اس کی پہلی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے یہ جو حکومت کا آج تازہ ترین نوٹیفیکیشن اس حوالے سے آیا ہے، یہ تو ظلم ہے اور بہت بڑا طوفان ہے، ایک ایٹم بم ہے جو ان غریب لوگوں کے اوپر گرایا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں. زاہد صاحب، چونکہ آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم کے سربراہ ہیں آپ، لیکن سب سے بڑی کامیابی آج یہ بھی آئی کہ راولہ کوٹ میں انجمن تاجران نے آپ کو سپورٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک ٹیمپو، ایک تحریک بنتی نظر آ رہی ہے کہ چونکہ جب تاجران آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹرانسپورٹرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ کا یہ جو فورم ہے، تو اس فورم سے آپ میرا خیال ہے عوام کی اس جدوجہد کو کافی حد تک میرا خیال ہے آگے لے جا سکتے ہیں ظفر آباد تک. جی انشاءاللہ جی، اس حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی جماعتوں کا، انجمن تاجران کا، ٹرانسپورٹرز کا. ہمیشہ کی طرح یعنی جو پونچھ کے یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور جو ہماری ٹریڈ یونینز ہیں، ان کی جانب سے بہت بھرپور تعاون ماضی میں بھی رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری اس سے قبل جو 15ویں آئینی ترمیم اور ٹورزم ایکٹ اور بجلی کے بلات کے حوالے سے جو تحریک چلی، اور آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے، اور جو مراعات یافتہ طبقات کے حوالے سے ہماری ایک جنگ تھی، تو اس میں یہ ساری جماعت، تمام سیاسی جماعتیں، راولہ کوٹ انجمن تاجران اور تاجران جتنے بھی تھے پونچھ کے سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے لوگ، اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹرانسپورٹ ورکر یونین، ٹرانسپورٹ جو گڈز ہیں، یہ سارے کے سارے بہت بھرپور قوت کے ساتھ میدان میں اترے تھے. اور ہماری الحمدللہ وہ تحریک جو ہے وہ اپنے بڑے اچھے انداز سے وہ آگے بڑھی، اور اس نے کامیابی کے جو جھنڈے ہیں وہ گاڑے ہیں، کسی نہ کسی حد تک وہ برل اس میں ہمیں بڑی حد تک الحمدللہ کامیابی ملی. انشاءاللہ آج بھی میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، سیاسی کارکنان کا، تاجران کا اور دیگر سارے لوگوں کا، تو کہ انہوں نے بڑی بھرپور قوت کے ساتھ وہ اس تحریک کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ اس کو تحریک کو ہم اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور جو حکومت وقت ہے، جو ادارے، ان سے ہم نے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، بہت محدود وسائل کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے اوپر مجبور ہیں، اور آئے روز آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو آٹے کا بم ہے، جو بجلی کی صورت میں، آٹے کی صورت میں، جو بے شمار بیجا ٹیکسز ہیں، وہ اس کی صورت میں ہمارے اوپر یہ گرائے جاتے ہیں. تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ اس تحریک کو پہلے مرحلے میں پونچھ، اور پھر پونچھ ڈویژن، اور پھر پوری ریاست کی اس کو انشاءاللہ ہم تحریک بنائیں گے، اور کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے زاہد صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سجاد افضل صاحب، آپ بھی چونکہ اسی فورم کا حصہ ہیں، کیا یہ جو پروٹیسٹ ہوگا صرف پونچھ میں ہوگا یا پورے سدنوتی بھی یہاں پہ کھڑا رہے گا، پلندری میں ہوگا، منگ میں ہوگا، تھوراڑ میں ہوگا؟ کیا یہ پروٹیسٹ وہاں پہ بھی ہوں گے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں، پروٹیسٹ صرف پونچھ میں نہیں ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ صرف پونچھ ڈویژن میں ہوگا، بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ہوگا. اور آج جب راولہ کوٹ میں آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم اجلاس کر رہا تھا، تو مختلف جگہوں پہ لوگ اپنے اپنے طور پہ بھی بیٹھ کے منصوبہ بندی کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. صرف ایک میری آئی ڈی سے میرا خیال ہے اب تک 200 لوگوں نے راولہ کوٹ کی جو زاہد رفیق صاحب کی جو ٹاک تھی، پریس ٹاک تھی، اس کو شیئر کیا ہے. اور مختلف جگہوں سے فون آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ پروٹیسٹ شروع کر چکے ہیں. یوں سمجھے کوئی کل کر رہے ہیں، کوئی پرسوں کر رہے ہیں. ڈے بائی ڈے جو ہے وہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے. آل پارٹیز پیپلز رائٹ فورم کوشش یہ کرے گا کہ یہ جتنے لوگ اس وقت بے چین ہیں، اس ساری بے چینی کو یکجا کیا جائے، اس کو ایک مضبوط فولڈ میں لیا جائے اور ایک بھرپور تحریک بنائی جائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے والا جو ہفتہ ہے، اس میں آپ کو پونچھ ڈویژن میں بالخصوص اور بالعموم پورے آزاد کشمیر میں آپ کو پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سر بالکل ٹھیک ہے سجاد صاحب، چونکہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے اب لوگوں نے باہر نکلنا ہی ہے ہر صورت میں. سردار انور صاحب، چونکہ آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی پوزیشن ہے، جس طرح زاہد صاحب بتا رہے ہیں، سجاد صاحب بتا رہے ہیں، اس طرح اگر یہی پوزیشن رہی تو ظاہر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس تناسب سے انڈیکسنگ جو ہو رہی ہے، جو انڈیکس ہو رہا ہے، اس میں ظاہر لوگوں کی تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں. لوگوں کی تنخواہیں وہیں پہ ہیں. جو غریب مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، اس کو وہی پیسے ملتے ہیں جو پہلے ملتے تھے. لیکن اب آٹا وہ 4000 کا کس طرح خریدے گا؟
सिराज साहब माइक आपका माइक म्यूट है. जी बोले. जी आवाज बोले. आ रही है? जी बोले. मैंने कहा आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, और साथ सजाद अफसर साहब और जाहिद साहब जो हमारे निजामती, तहरीकी, नजरियाती, फिक्री दोस्त थे, उनको भी सलाम, क्योंकि वो मैदान अमल में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो मसनूई आटे का जो बहरान होता है, इसके पूरे डायनामिक्स को समझने की भी जरूरत है कि इसके पीछे कौन सी कुफ्ते हैं और उसके मकासद क्या हैं। खाली यही मकासद नहीं है, बल्कि हमेशा जो मुख्तलिफ कुफ्ते होती हैं और जो कैपिटलिज्म और सरमायादारियत की जो अपने डायनामिक्स होते हैं, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे कभी आटा महंगा होता है, कभी बिजली महंगी होती है, ताकि आवाम को किसी न किसी तरीके से कंफ्यूजन और डिफ्यूजन में रखा जाए और डिप्रेशन में रखा जाए। तो ये तो उसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इससे भी ज्यादा चीजों को समझने की ये जरूरत है कि खाली आटे का मसला ही नहीं है, बल्कि शायद मैं थोड़ी सी बात को इस कंटेक्स्ट में पेश करने की जरूरत है। जहां हमारे दोस्त जाहिद साहब और सजाद अफसर साहब वहां अगर मैदान में खड़े हैं, तो वहां जो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो कश्मीरी है, उनका भी एक क्लियरिंग रोल बन रहा है। वो रोल ये बन रहा है कि खाली आटे के बहरान का मसला नहीं है, बल्कि तोली पीर, गंगा चोटी, रावला कोट, बंजूसा हाउसिंग सोसाइटी की स्कीमें बनना शुरू हो गई हैं, और एक पूरे डिजाइन सिराज साहब आटा होगा, लोग खाएंगे तो उसके बाद होश आएगा तो बात करेंगे ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें तमाम चीजों को एक सियासी और समाजी तौर पे लिंक अप करके देखने की और समझने की जरूरत है कि आटा बहरान तो है, उसके साथ बिजली बहरान भी है। जब आपके पानी पे कब्जा होगा, जब आपके वसाइल पे कब्जा होगा, जब आपके जो रिज़्क है और जो महंगाई है उसके तूफान में कौम को एंगेज कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो काबज कुफ्ते होती हैं, तो उनको हमला करने का, उनको कब्जा करने का, उनको डिवाइड करने को मौका मिल जाता है। तो जहां तक ताल्लुक है आटे का, तो जाहिर है वहां जो रियासत के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका एक बुनियादी जरूरत है, जो गुर्बत की खता जो पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। चूंकि बहुत कश्मीर के अंदर जो बिलखुसूस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, उसके अंदर 75% से ज्यादा लोग जो मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर जाके अपनी मेहनत बेचकर उसके नतीजे में जाके वो अपने घर के चूल्हे जलाते हैं, अपने बच्चों की फीसें देते हैं, तालीम खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, इंसाफ खरीदते हैं, सेहत खरीदते हैं। तो ये वो जो हिजर की कैफियत है, तो उसमें जो है माइग्रेशन का फैक्टर है। और रियासत के अंदर जो कॉलोनियल निजाम है, उसमें आप अगर देखें तो आजाद कश्मीर हुकूमत ने आवाम को क्या दिया? आवाम को स्वाय महंगाई के, स्वाय रुसवाई के, और स्वाय जो उनकी सेहत के हवाले से अस्पतालों के अंदर तजलील है, और तालीमी इदारों के अंदर जो मामलात हैं, तालीम की तजारत है, उसके अलावा तो उसको क्या हुकूमतों ने कुछ नहीं दिया। तो ऐसे मौके पे जो जाहिद साहब और सजाद अफसर साहब से मैं एज ए दोस्त की हैसियत से गुजारिश करूंगा कि वो आवाम को, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। चूंकि जब हुकूमतें होती हैं तो वो लोगों को डिवाइड करती हैं, डिवाइडेड रूल के तहत कंफ्यूज और रूल के तहत लोगों को तकसीम करके तो चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। और हमें माजी की प्रैक्टिसों से सीखना चाहिए, और वाहिद रास्ता वो अवामी जदोजहद है। देखिए, मैं समझता हूं कि आटे का बहरान अगर पैदा होता है और उसके नतीजे में आवामी तहरीक बनती है, तो ये भी आवाम का फायदा है। लेकिन वो आवामी तहरीक बननी चाहिए, ना कि वो ग्रोही या मफादाती या डिवीजन और पर्सनल प्रोजेक्शन की बुनियाद के ऊपर जो वो चीजें कंफ्यूज और डिफ्यूजन का शिकार हो। तो इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है सजाद अफसर साहब की, हमारे बाकी दोस्तों की, जाहिद साहब की, जो पूरी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वो अपनी इस पूरी आवामी तहरीक को पुंछ और बाकी रियासत के अंदर जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करें, ताकि वो एक शहर की तहरीक ना बने, एक कबीले की तहरीक ना बने, और मखसूस सियासी टोलियों का वो मंजर ना पेश करे, बल्कि वो रियासत के अंदर एक अवामी तहरीक का मंजर पेश करे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इसी तरह का बहरान पैदा हो चुका है, और रियासत मुजफ्फराबाद और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी एक पूरे प्लान के तहत गिलगित और आजाद कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने जा रहे हैं, जिसके नताज आपको 3-4-5 माह के अंदर सियासी भी नजर आएंगे, जोग्राफिया भी नजर आएंगे, और उसके इंतजामी भी नजर आएंगे। सिराज साहब, चूंकि हम पॉइंट से हट जाएंगे, हमने चूंकि आज बात सिर्फ आटे पे करनी है। शमशाद निजामी साहब मेरे साथ बहुत ही सीनियर साफी मेरे साथ मौजूद है। शमशाद साहब, जिस तरह आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं कि जो ये तो तहरीक उठेगी, पुंछ डिवीजन से अगर तहरीक शुरू हो रही है, तो क्या इस तहरीक के नतीजे में आटे की कीमतें गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर को रिवर्स करनी पड़ेंगी? क्या करेंगे ये?
جی شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جب یہ ایشو پیدا ہوا ہے تو فوری طور پہ ایک مثلا سمجھ لیں کہ آپ نے مشاورت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ آٹے کا جو بحران انہوں نے پیدا کیا ہے، پہلے آٹے کی قلت پیدا کی ہے، تو اس دوران ہی میں نے ایک اخبار میں روزنامہ اوصاف میں یہ لکھا تھا کہ یہ سبسڈی کے حوالے سے یہ ختم کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے 6 جنوری کو یہ خبر میں نے شائع کی تھی، اور چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب جب بلوچ آئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بلوچ میں آٹے کی قلت نہیں ہوگی، تو بعد میں جب کیبنٹ نے ان کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا، 6 تاریخ کو انہوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ سبسڈی ختم کی جائے گی۔ اب سبسڈی ختم کیوں کی گئی ہے؟ چونکہ آزاد کشمیر میں واقعی اس وقت مالی بحران کا شکار ہے حکومت، لیکن مالی بحران کا شکار ہے تو اس میں آپ کا اور میرا یا عام آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ جو فنڈز انہیں ملے تھے تو وہ فنڈز انہوں نے اللہ تلالو میں خرچ کر دیے، جو گاڑیاں اضافی خرید لی تھی انہوں نے، اور جن لوگوں کو وہ گاڑیاں دی گئی تھی، وہ جو چونکہ ماضی میں سارا ایسا ہوتا رہا ہے کہ محدود فنڈز میں حکومتیں جو ہے وہ معاملات چلاتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے جب اضافی اخراجات شروع کر دیے تو ان اضافی اخراجات کی وجہ سے جب ان کے پاس فنڈز ختم ہو گئے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ہمیں فنڈز نہیں دیے، تو جب ان کو یہ حالات دیکھ کر ان کی مجبوری تھی کہ اس وقت یہ سبسڈی ختم کرے، لیکن وہ جو سبسڈی پہ دی جا رہی تھی وہ ہم نے خرچ نہیں کیا ہے، عام ریڑھی والے نے خرچ نہیں کی ہے، وہ ساری انہوں نے کی ہے۔ انہیں جو اخراجات کنٹرول کیے جا سکتے تھے، مثلا شاہد صاحب میں آپ کو بتاؤں، دیگر ساتھیوں کو بھی، وہ بھی بائل میں، کہ آزاد کشمیر کے وزراء کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، اور جس کے سیکٹریوں کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، بعض وزراء کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، بعض کے پاس 2 ہیں۔ ان کا فیملی کے لیے جو اخراجات آتے ہیں، ان کی گاڑیوں پہ جو فیول کے، آپ اور میں بھی، میں نے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس پہ کتنے اخراجات آتے ہیں فیول پہ۔ اب وہ جو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کا فیول، یہ ساری چیزیں، جب حکومتیں کسی بحران کا شکار ہوتی ہے، مالی طور پہ جب مشکلات کا شکار ہوتی ہے، تو وہ اپنے خرچے، اپنی عیاشیاں جو اللہ تعالی ختم کرتے ہیں، لیکن تنویر الیاس صاحب ایسا نہیں کر سکے، انہوں نے منصوبے روکے، انہوں نے دیگر فنڈز بچانے کی کوشش کی، اور جب فنڈز بچے تو انہوں نے ہوا میں اڑا دیے۔ اب آگے چل کے جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا ہے، زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک چلے گی، تحریک ہمیشہ پنچ سے اٹھی ہے، 47 سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد کے بھی تحریکیں آپ دیکھ لیں، ہمیشہ پنچ سے تحریکیں اٹھی ہیں۔ میرپور والے بعد میں ہمارا ساتھ ضرور دیتے ہیں تحریکوں میں، لیکن میرپور والوں کو آٹے کا اگر آج 3800 روپے کا ہو گیا ہے آٹے کا 1 من، تو میرپور والوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم پنچ والے لوگوں کا، پنچ والے کو اس لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ پنچ والے غریب ہے، لیکن پنچ والے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ فائٹ ضرور کرتے ہیں، فائٹ کا آغاز ضرور کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم نے بلوچ میں بھی ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، ہم بلوچ سے بھی تیاری کریں گے، اور سارے پارٹیسپینٹ سے، جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے، ان سے بھی ہم کہیں گے کہ ایک ہفتہ ایسا ورک کریں، ہم ہوم ورک کریں اور ایسی ہڑتال کریں۔ تنویر الیاس صاحب کو وہ ماضی قریب میں، زاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری ہڑتال ہوئی تھی برقیات کے ٹیکسیز کے حوالے سے، تو تنویر الیاس صاحب نے بہت سارے ہیلے بانے کیے تھے، بہت سارے الزامات لوگوں پہ عائد کیے، کسی کو کچھ الزام دیا، لیکن اس کے بعد ان کو جو سرنڈر کرنا پڑا تھا حکومت کو، کہ وہ چونکہ تحریک ہی ایسی تھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور بلوچ سے ہم بھرپور اس تحریک کا ساتھ دیں گے، لیکن تحریک کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ سیکٹری آفیسران اور دیگر کی مراعات ختم نہیں کرتے۔ ختم نہ بھی کریں لیکن کم تو کریں، 50% تو کم کریں، لیکن ان کے، کیونکہ شاہد صاحب، شاید آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے میں نے، لیکن بالکل یہ ہے ٹھیک۔ کہ میں شمشاد صاحب 2018 میں جب 13ویں ترمیم آئی تھی شاہد صاحب، 13ویں ترمیم کے بعد پہلی دفعہ دسمبر کی جو تنخواہیں ہیں وہ او ڈی سے دی گئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک سے جو اضافی پیسے لیے گئے ہیں، پیسے اس لیے لیے کہ گئے۔ ان کے سارے پیسے عیاشیوں میں خرچ ہو چکے تھے۔ جی
बिल्कुल ठीक। शमशाद साहब दोबारा आपके पास आऊँगा। मेरे साथ चूँकि ताहिर नज़ीर साहब मौजूद हैं, JKBS न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं बाग के। मैं फारूक रशीद साहब आपके पास बाद में आता हूँ। मैं चूँकि पहले ये जानने की कोशिश करूँगा उनसे कि गवर्नमेंट को आखिर इश्यू क्या था कि गवर्नमेंट ने उनका तज्ज़िया मैं लेना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ताहिर साहब क्या इश्यू था कि इतना उन्होंने प्राइस मतलब डबल कर दी है? बहुत शुक्रिया। शायद इस वक्त मैं आपको बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर पास्को से जो गंदम इंपोर्ट करती है आज़ाद कश्मीर के लिए, वो पूरे साल का जो कोटा होता है वो पूरे साल की गंदम एक दफ़ा खरीद ली जाती है। और इनके पास अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ था गंदम का। और इन्होंने जो इस वक्त किया है वो सीधी सीधा इसे आप बेईमानी कह सकते हैं या मुनाफाखोरी कह सकते हैं, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के पास इस वक्त जो है वो गंदम के रेट बढ़ाने का कोई जवाज ठोस मौजूद नहीं होगा। उम्मीद है की जा सकती है, क्योंकि जबकि पूरे साल का स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है। और पास्को के साथ जो एक रेट फिक्स होता है जब गंदम की तैयारी होती है उस वक्त खरीदी जाती है गंदम, तो एकदम से ये रेट बढ़ाना यकीनन ये समझ से बिल्कुल बाहर है। चूंकि अब जो इन्होंने 1200 रुपए फी मन के हिसाब से आटे में इजाफा किया है, ये एक इतना मुश्किल फैसला है गरीब आदमी के लिए कि वो शायद सोचने पे मजबूर है कि वो अब करे क्या। जी शायद ताहिर ये बताएं हमें कि चूंकि पास्को से अगर साल में एक दफा गंदम खरीदी जाती है तो पर गवर्नमेंट ज़ाहिर है आप वहां पे शायद मैं मौजूद दोबारा हैं। आपको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नेट मसला कर रहा है। ठीक है, मुझे दोबारा जानकारी। मैं फारूक रशीद साहब आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह ताहिर नज़ीर हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट चूंकि एक दफ़ा पास्को से जो गंदम लेती है वो उनके पास इस वक्त भी मौजूद है, पुराने रेट पे ली हुई है वो गंदम, लेकिन उसका रेट अभी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें ज़ाहिर है आपका, चूंकि मैंने पहले भी देखा था सोशल मीडिया पे, आप चूंकि कल से चूंकि आपको मेरा ख्याल है बलोच में कहीं आटे का प्रॉब्लम भी है वहाँ पे, तो आपका प्रोटेस्ट मैंने देखा भी था। तो क्या कहते हैं बलोच वाले, और स्पेशली आप चूंकि क्या रोल प्ले करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने जो है वो इसको जो है वो इनिशिएटिव लिया और लोगों का जो असल मसला है उसकी तरफ जो है वो लोगों की तवज्जो भी मबजूल करवा रहे हैं, और खास जो है वो ये समझ लें कि लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दीगर जो काफ़ी बरादरी है उसको भी, कि लोगों के ओरिजिनल मसाइल क्या हैं उस तार को छेड़ा जाए। तो मैंने जो है वो कल शायद साहब जो है वो एहतियाज किया था कि ना मैं आटा यहाँ पर मिल नहीं रहा था, ये जो है हमारी एक गोरा मिल है वो मिल नहीं रहा था, लोगों को बड़े मसाइल का शिकार थे वो पहले जो है वो, इसलिए कि किसी के पास जो है वो 1300 रुपये नहीं था। अब आज अचानक जो है वो याद आ गई वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कि शायद किसी ने उनको बता दिया, वो खुद पैसे वाले हैं, तो किसी ने उनको ये कह दिया कि कौम जो है वो तगड़ी है जी, पैसों के हवाले से कोई मसला नहीं है, तो आप इसको जो है वो बढ़ा दें। तो उनमें जो है वो माशाल्लाह जो है वो कौम को देखते हुए उन्होंने रेट भी बढ़ा लिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँगा, शायद साहब एक बात ये याद रखें कि जहाँ पर हम इनको दोष देते हैं, ये जो हुक्मरान तबका है इसको दोष देते हैं, मैं सच्ची बात आपको एक अर्ज करूँ कि ये कौम है नहीं, हम कौम कौम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक हजूम है, एक भगदड़ सा एक जो है वो मचा हुआ है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो वो खुद को जो वो यहाँ पर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है, लेकिन हमारी साइकी आप देख लें कि हमारी साइकी ये है कि ये सबकी जरूरत की चीज है, यानी पीटीआई वाला भी खाएगा, नून वाला भी, जेकेपीपी वाला भी, सारे लोग नेशनलिस्ट भी सारे खाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हजूम है जिसको मैं कहता हूँ, ये वहां भी जिन्हें ये देगा कि नहीं जी बड़ा मसाइल है, पाकिस्तान में ये हो गया, आजाद कश्मीर में ये हो गया, यहाँ पर सारे बड़े बागरत बड़े खुददार जो है वो ये एक सिलसिला है इस कौम का, लेकिन ये हमेशा मुंह जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ही रखते हैं। ये बड़ा जो प्रॉब्लम है इस कौम का। और दूसरी बात, जिस तरह ताहिर साहब ने यह कहा कि अभी मार्च और अप्रैल में जो है वो एक फैसला होना था जब नई गंदम इन्होंने खरीदनी थी, तो उस हवाले से इन्होंने करना था, तो इन्होंने 2 बार पहले ही वारदात डाल दी, इसलिए कि ये सारे जो पहुंचे हुए हैं जो ऐवानों में, इनको ये कोई गर्ज नहीं। अब तनवीर अलियास साहब को कोई कहे जाकर जनाब गुर्बत क्या होती है, या उनको समझाने की कोई कोशिश करे कि गरीब के पास 1300 रुपया नहीं, तो उनको समझाते हुए 2-3 साल लग जाएंगे कि जनाब ये मुमकिन है कि शायद किसी के पास 1300 रुपया न हो। और बाकी ये जो लोग जाते हैं इनका भी यही है कि कौम को आटे दाल में जो उसको रखो और खुद जो है वो अय्याशियां करो, कौम भूख और नंग में, यानी वो आटे का सोचती रहे और ये अय्याशियां जो वो करते रहे। अब मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा
کہ ایک بات یہ یاد رکھے کہ اس میں ہماری بھی غلطی ہے. اس طرف انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آئیں گے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی شاید صاحب ایک کام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے, اور سب لوگوں کو اب ایک بات یہ ہے کہ جانا ہوگا ان زمینوں کی طرف جہاں سے ہمارے آبا و اجداد ہے, وہ وہاں پر جو وہ ایک کام کرتے تھے, خود محنت کرتے تھے. ہم نے محنت بھی چھوڑ دیا اور ایسے اللہ تللے اوپر جو وہ آ گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک یہ ہجوم یہ قوم بن کر ان کو ٹکرتا نہیں ہے, اور یہ کام جو ہے وہ پورے فاروق ارشد صاحب جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ہزارہ اسمبلی ممبر حسن ابراہیم صاحب وہاں پہ موجود ہیں, کیا اس ایشو پہ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ دیکھیں جی, ہماری جو ہے وہ میری ابھی تو بات نہیں ہوئی, آج ہی جو ہے وہ یہ کام ہوا ہے. لیکن ضرور یہ ہے کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی, میں نے کہا نا جی, ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ دے دیا تھا کل ہی. ہم نے جو ہے وہ ایک کام جو ہم ویسے بھی جو نظام عوام کے فائدے کی جو چیز ہوتی ہے اس میں جو وہ صفحے اول میں ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو وہ اسمبلی میں بھی اور بھرپور انداز میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو وہ اس لیے کہ ہم جب لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, جب تحریک اور تاریخ کی بات کرتے ہیں, تو اگر مہاراجا والا وہ سسٹم قائم ہو جائے گا, یعنی کنٹرول کا سارا سسٹم دیا جائے گا, تو پھر ہم جو وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. زاہد صاحب جس طرح باقی دوست سارے کہہ رہے ہیں, زارا جس طرح بڑی تحریک ایک بنتی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں پونچھ سے ہی تحریک ہمیشہ بنی ہے, بعد میں سارا میرپور نے سپورٹ کیا, بھمبر نے کیا, ظفر آباد نے کیا, اس دفعہ بھی تحریک بن رہی ہے. آٹا زارا جس رفتار سے جس شرح سے مہنگا کیا گیا, جتنے پیسے زارا ڈبل کیے گئے ہیں, تو زارا غریب کی پانچ سے تو باہر نکل گیا آٹا. ابھی زارا جب غریب کی پانچ سے باہر نکل گیا تو اس کے بعد زارا معاشرہ, وہ معاشرہ جو ہمارا معاشرہ تھا, جس میں رواداری ہوتی تھی, جس میں محبت ہوتی تھی, جس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی تھی, وہ اب تو نہیں رہے گا نا, کیونکہ سب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ملے گا ہی نہیں. مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ وہی ہے, وہ جو پرانی والی ہے, اس کو بڑھاتے ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہیں پہ ٹھیک ہے, خالی آٹا بڑھایا جا رہا ہے, بجلی مہنگی کی جا رہی ہے, باقی چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں, لیکن مزدور کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ آپ ظاہر جو آپ کا آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم ہے, اس کے پلیٹ فارم سے آپ مزدور کی تنخواہ کے لیے بھی پروٹیسٹ کریں کہ مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے. صحیح. دیکھیں جی شاہد صاحب, ویسے تو چونکہ میری اصل میں نیٹ کی جو سروس ہے وہ اتنی سلو ہے کہ میں اپنے دوستوں میں سے انور بھائی ہیں, باقی لوگ ہیں, اسلام بھی پیش کرتا ہوں سب کو, تو میں بات کسی کو سن نہیں پایا. بہرحال جو آپ کے سوالات ہیں جی, مزدور کی تنخواہ ہے یا اس ملک زاہد صاحب سے میرا رابطہ شاید دوبارہ منقطع ہو گیا. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل. طاہر بھائی آپ بتا رہے تھے چونکہ پاسکو سے زارا گندم ایک دفعہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی مہنگی کر دی, جنوری میں مہنگی کر دی گندم. کیا یہ جو تحریک چل رہی ہے, اس تحریک میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ حکومت کو پرائس دوبارہ پیچھے لانی پڑے گی؟ دیکھیں حکومت کی مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں جس طرح بتا چکا ہوں شاید کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اس وقت جو ریٹ انکریز کیے ہیں, اس وقت بالکل بلا جواز ریٹ انکریز کیے ہیں, چونکہ اس وقت جو سالانہ 3.5 لاکھ ٹن گندم گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی 6 ملز کے لیے لی جاتی ہے پاسکو سے, اور وہ کوٹا پورے کا پورا موجود ہے. پچھلے کچھ دنوں سے جو آٹے کی شارٹیج تو خیر نہیں کہہ سکتے اسے, چونکہ ان کے پاس گندم پیچھے سٹاک پورا موجود تھا. انہوں نے خود مارکیٹ میں آٹا کم کیا تاکہ اس کی ڈیمانڈ کو بڑھا کر اس کے ریٹ بڑھائے جا سکیں, اور یہ سیدھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی بدماشی تھی, جس سے ان نے غریب کے اوپر ایک بڑا بوجھ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس میں یقیناً جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پونچھ کے اندر سے ایک ایسی تحریک ماضی میں بھی چلی تھی جس میں کہ چلو بہت سارے ہمیں فائدے دیکھنے کو ملے, لیکن ماضی کی تحریکوں سے دوبارہ سے لوگوں کو جو ہے نا اس سے کے نقصانات فائدے دیکھتے ہوئے, اس سے بہت کچھ سیکھتے ہوئے ایک نئی تحریک کی فوری ضرورت ہے. اور یقیناً عوامی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ریٹ واپس دے سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تحریک کا ٹھیک ہے طاہر, لیکن گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا موقف آپ نے کسی طریقے سے لیا ہے؟ ان کا موقف کہ کیوں مہنگا ہوا, کیا ہوا؟ نہیں, اس وقت میری بھرپور کوشش تھی کہ جو وزیر خوراک ہیں یا وزیر ان کے کوئی مشیر ہیں ان سے میرا رابطہ ہو سکے, لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا, چونکہ میں یہ چاہ تو رہا تھا کہ اپنی تمام جو خبر تیار ہو رہی ہے اس میں ان کا موقف بھی شامل کیا جا سکے, لیکن میرا ان میں سے کسی سے رابطہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے نمائندے سے نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے طاہر, آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو بھی ہے, لیکن جو ایک اور ایشو تھا جو صدام قتل کیس تھا اسلام آباد میں, اس کی کیا پیش رفت ہوئی ہے؟
جی آج سے 3 دن قبل اسلام آباد میں سالیاں درکوٹ یونین کونسل سالیاں کے ایک نوجوان کو گن پوائنٹ پر ان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی گئی، جس پر اس نے مذمت کی تھی تو اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا، اس کا بے ایمانہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اور آج 3 سے 4 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے، لیکن نہ اس کی جیو فرنزک ہوئی ہے، نہ ہی اس سے کوئی ایسے شواہد اکٹھے کر کے اسے اپنا قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کشمیر کمیونٹی نے آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور کشمیر کمیونٹی نے میں نے احتجاجی مظاہرے کے دوران آئی جی آزاد کشمیر، وزیر اعظم پاکستان اور تمام اسلام آباد کے متعلقہ اداروں سے کو یہ وارن کیا ہے کہ جلد از جلد اس ایف آئی آر کی روشنی میں جیو فرانزک کروائیں اور شواہد اکٹھے کر کے قاتل کو ڈھونڈیں، مسورت دیگر ہمیں ہائی وے اور کشمیر ہائی وے بند کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ طاہر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ زاہد صاحب آپ کے پاس تھا، میں زاہد صاحب چونکہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ مزدور کی تنخواہ پہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں کہ مزدور کی تنخواہ بڑھنی چاہیے تاکہ لوگ خرید سکیں سامان۔ ابھی چونکہ مزدور کی تنخواہ نہیں بڑھی لیکن آٹا بڑھ گیا۔ اب آٹا جو مزدور ہے اس کے پاس تو اگر 4,000 روپے کا 40 کلو آٹا ہے تو اتنا مزدور کیسے خریدے گا، کیسے کھائے گا جس کے 4 بچے ہیں؟ زاہد صاحب کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہے، لیکن میرے پاس سجاد افضل صاحب پیپلز رائٹس فورم سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب بالکل آپ اس پہ اگر بات کریں اگر تو، چونکہ زاہد صاحب شاہد صاحب میں ایک دو باتیں اس گندم کے جو آٹے کا جو ریٹ بڑھا ہے اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ کچھ دوستوں نے بات کی بھی ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے پاسکو کو 5 ارب روپے ادا کرنے ہیں جو ابھی ادا نہیں ہوئے، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان وہ 5 ارب روپے نہیں دے رہی جو ہم نے پاسکو کو ادا کرنے ہیں۔ یہ ابھی 5 ارب روپے ان کے بقایا ہیں، اور انہوں نے جون 2023 تک 13 ارب روپے مزید ادا کرنے ہیں، جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا موقف ہے، جو باتیں ہمارے تک پہنچی ہیں۔ اب یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کے لیے آواز کتنی اٹھائی ہے، اسلام آباد حکومت سے کتنے لیزان میں ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور پچھلی حکومتیں اس معاملے میں کسی درجے میں اسلام آباد کی حکومت کے ساتھ مل کے اس معاملے کو کور کرتی رہی ہیں، لیکن یہ نہیں کر پائی۔ ایک بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر آزاد کشمیر کی 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ہماری تعداد بنتی ہے، آبادی بنتی ہے 42,50,000 لوگ۔ اچھا، اس میں سے 15 لاکھ لوگ آپ وہ نکال لیں جو بیرون دنیا میں ہیں تو باقی 27,000 کچھ لوگ بچتے ہیں۔ اور اگر پاکستان سے اس وقت جو ایک کیلکولیشن یہ ہے کہ بیرون ریاست 3 لاکھ لوگ یہاں آباد ہیں، تو کل یہاں 30 لاکھ کی آبادی اس وقت موجود ہے۔ اور جو عالمی معیار ہے جو فی کیس کے حوالے سے گندم کا جو استعمال ہے وہ 10 کلو 300 گرام ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو مجموعی جو گندم کی ضرورت بنتی ہے وہ ماہانہ 31,000 ٹن بنتی ہے، اور سالانہ جا کے بنتی ہے سر 3,72,000 ٹن، جبکہ حکومت آزاد کشمیر کا کہنا یہ ہے کہ 3.5 لاکھ ٹن جو گندم کا کوٹا ہے آزاد کشمیر کا وہ ہمیں پورے کا پورا مل رہا ہے۔ اور محکمہ خوراک کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر جو اپنی گندم کی پیداوار کر رہا ہے وہ 2 لاکھ ٹن کر رہا ہے۔ ویسے 1.5 لاکھ ٹن آزاد کشمیر اپنی گندم کی پیداوار کر رہا ہے، لیکن محکمہ خوراک 2 لاکھ ٹن بتا رہا ہے۔ یوں ہماری ضرورت 3,72,000 ٹن گندم ہے، جبکہ کیلکولیشن کے مطابق ہماری ضرورت سے زائد گندم ہمیں یعنی 5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جو سال میں ایک ہی وقت ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورت سے زائد گندم ہونے کے باوجود آزاد کشمیر کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس وقت، جو موجود پاپولیشن ہے فیلڈ میں، اس کے 50% لوگ اوپن مارکیٹ میں آٹا لیتے ہیں، سرکاری آٹا نہیں لیتے سر۔ 50% لوگ اوپن مارکیٹ سے آٹا خریدتے ہیں۔ 50% لوگوں کو کبھی تو آٹے کی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، دیہاتی ایریاز میں آٹا پہنچتا نہیں ہے، اور پہنچتا ہے تو 1,200 روپے ایک دم اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سر ڈیلی بیسز پہ حکومتی آفیشلز، باقاعدہ ان کے سیکریٹریز اور جو محکمہ خوراک کے ذمہ دار افسران ہیں وہ کروڑوں روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں، کروڑوں روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں سر، اور وہ یہی سرکاری جو گندم ہے یہ اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے یہاں جو
مارکیٹ فورسز ہیں ان کا قبضہ ہے یہاں، اور جو ریگولیٹری فورسز ہیں وہ ناکام جا رہی ہیں. یہ مسئلہ ہے، صرف مینجمنٹ کا ایشو ہے، صرف انتظامی ایشو ہے. اور جب سے یہ موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے آئے ہیں سر، ان کی موجودگی میں لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، چونکہ کوئی نظم مملکت نہیں چل رہا، کوئی حکومتی انتظام چل نہیں رہا، کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو اضافے کیے جا رہے ہیں، یہ اضافے صرف وہ جو اس وقت انہوں نے پاسکو کو پیمنٹ کرنی ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکالنے کی ساری اسٹریٹجی بن رہی ہے. کسی چیز کی یہاں کمی موجود نہیں ہے. یہ لوٹ کھسوٹ ہے، یہ چند لوگوں کو کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، چند لوگ جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ سارا بجٹ لگ رہا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے، اصل ماجرا یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل سجاد افضل صاحب، دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، چونکہ آپ کے پاس سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ چونکہ آپ اس کے لیے کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے کہ مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے. اگر خدا نہ خواستہ جو تنخواہ ہے نارمل آج کل جو مزدور لے رہا ہے اس تنخواہ میں تو وہ اپنے 4 بچوں کے لیے آٹا بھی خرید نہیں سکتا. یہ میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے میں شمشاد صاحب آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ جو سجاد صاحب نے بات کی ہے، سجاد افضل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں پاسکو کے، اور پاسکو کے پیسے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پاس ہیں نہیں، تو اس وجہ سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں کے جیبوں سے زیادہ ڈبل کر کے پیسے نکالے جائیں تاکہ وہ کوئی نہ کوئی جو اماؤنٹ ہے وہ ان تک پہنچا پائیں. کیا یہی اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی؟ چونکہ میں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف نمائندوں کو فون کرنے کی کوشش کی، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی آٹے کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے، پروگرام میں آنے کے لیے، سب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی موقف نہیں ہے. جی شاہد صاحب، جس طرح سجاد صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پیسے دینے، یہ درست ہے کہ چونکہ 4 تاریخ کو پاسکو کی طرف سے ان کو ایک دباؤ بھی دیا گیا تھا کہ ہماری ادائیگی کریں، اور پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی ان کو کہ ہمیں مزید آپ کو جو ہے وسائل مہیا نہیں کر سکیں گے جب تک کہ یہ ادائیگی نہیں کرتے. اب ادائیگی چونکہ وہ سبسڈی کا جو حصہ ہے وہی حکومت کے ذمہ تھا، باقی پبلک نے تو اپنے حصے کے پیسے دے دیے تھے. آگے وہ چونکہ ان کا وہی جس طرح فاروق ارشد صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے اللہ میں انہوں نے خرچ کر ڈالے. اب انہوں نے ادائیگی نہیں کی اور وہ سارا کا سارا بوجھ وہ پبلک تک منتقل کر رہے ہیں تاکہ ہم پہ نہ پڑے اور ہماری عیاشیوں کا سلسلہ چلتا رہے. ابھی میں گزارش کروں گا سجاد صاحب کی ساری جو ہے باتیں میں انکلوڈ کرنے کے ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا. شاہد صاحب، ہم مقروض ملک میں رہتے ہیں، 6 سلنڈر جو ہے 6 سلنڈر جو گیس کا سلنڈر ہے وہ ایک وزیر کو مل رہے ہیں اس وقت. یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو چھوڑ کے، چونکہ ان کا کوئی محدود تعداد نہیں ہے، ان کو چونکہ غیر محدود گیس دی جا رہی ہے، ان کے گھروں کے اخراجات جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ جو ہمارے وزراء کے آبائی مکان ہیں ان کا کرایہ بھی یہ لے رہے ہیں. اور اب جب یہ ساری عیاشیاں ہوں گی تو وہ بوجھ تو یہ لوگوں کو منتقل کریں گے، اور اسی وجہ سے یہ دباؤ آ رہا ہے. آپ نے یہ ساتھی سے پوچھا تھا، میرے خیال میں زاہد صاحب سے آپ نے پوچھا تھا مزدور کے حوالے سے. مزدور کا کسی کو فکر نہیں ہے، اس لیے کہ مزدور کا خیال کوئی نہیں کرتا، نہ ہی جو پہلے سے مقرر شدہ وہ مزدور کی تنخواہ ہے وہ مزدور کو مل نہیں رہی ہے. اس وقت بھی آپ پتہ کر لیں کہ سارے مزدوروں کو وہ تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے. اب جس دن یہ مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے اس دن اسی حساب سے یہ چیزیں بھی مہنگی کریں گے. آٹا تو آج مہنگا کر دیا ہے، اور یہ جو شور شرابہ ہوگا، اور چونکہ میرا لوکل سٹاف کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور اصل خبر بھی انہی کے پاس ہوتی ہے، یہ جو پی آر او یا نائب قاصد وغیرہ کوک وغیرہ ہوتے ہیں تو اصل خبر بھی ان کے پاس ہوتی ہے. یہ جب شور شرابہ پڑے گا تو یہ اس سے یہ جو سبسڈی کم کی گئی ہے، مہنگا کی گئی ہے 1200 روپیہ، اس میں سے کم ہی کریں گے، آدھی کریں گے یا چوتھائی کریں گے، لیکن یہ کمی کریں گے جب احتجاج ہوگا. لیکن جو اضافہ کیا گیا ہے، ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ اس میں کمی کی جائے. سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نے رمضان المبارک میں سبسڈی دے کر یہ جو کیا تھا، آٹا سستا کیا تھا، اور تنویر الیاس صاحب فوری بعد آ گئے تھے رمضان کے بعد، تو انہوں نے وہ سبسڈی میں یکدم جو ہے 2100 سے 2600 پہ چلے گئے تھے. یہ اس حساب سے نہیں دے رہے، یہ صرف وہ چونکہ مقروض ہیں تو وہ قرض بھی انہوں نے ادا کرنا اور قیمتیں بھی یہاں سٹیبل کرنی ہے یا رکھنا چاہ رہے ہیں.
تاکہ 200-400 اگر یہ کم بھی کریں تو قیمت وہاں آ کر رک جائے کہ ان کا بھی کمی نہ ہو اور وہ جو حکومت کی عیاشیاں بھی ختم نہ ہو. اس کے لیے چونکہ شاہد صاحب ہم سب کو مل کے کوشش کرنا ہوگی کہ یہ پیچھے آئے. چونکہ 2600 روپیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ایک فیملی کو میں جانتا ہوں کہ جن کا والد جو ہے یہاں موجود نہیں ہے اور وہ 5 من آٹا کھا جاتے ہیں جی, اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے. 5 من 6-7 لوگ ہیں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہم پونچھ کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ہی رہتے ہیں تو کھانے پینے کے علاوہ کھیل کود ہی ہے ہمارے پاس. تو اب وہ خاندان کیا کرے گا, وہ کیسے پورا کریں گے؟ آپ اگر آپ 1000 روپیہ دیہڑی بھی مزدور کی لگا لیں تو ان میں سے مزدوری بھی کوئی نہیں کر رہا ہے. تو شاہد صاحب اس کے لیے جو ہے چونکہ حکومت نے اپنی عیاشیوں کے لیے یہ دباؤ سارا نیچے منتقل کیا ہے. بالکل. زاہد صاحب ایک تو آپ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے رابطہ میرا منقطع ہو گیا تھا. زاہد صاحب ایک تو مزدور کی جو اجرت ہے اس پہ سجاد افضل صاحب نے بھی بات کی, شمشاد نظامی صاحب نے بھی بات کی, اور آپ سے چونکہ ذرا اس پہ بھی بات کروں گا. اور دوسرا آپ کا جو یہ جو تحریک ہے, اس تحریک کا آپ مطلب جو الٹیمیٹ اس کا گول ہے وہ کیا ہے؟ آپ پوری کی پوری قیمت کو واپس کروانا چاہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کوئی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ 200 کم ہو جائے, 400 کم ہو جائے, 300 کم ہو جائے؟ یہ مطلب آپ واضح کر دیں کہ اس میں آپ کا کیا لائے عمل ہے, آپ کا جو رائٹ فورم ہے. شاہد بھائی آپ کے 3 سوال ہیں. پہلا سوال مزدور کی تنخواہ کے حوالے سے ہے. میں گزارش کرتا چلوں کہ نیٹ کی سروس کی وجہ سے اصل میں پہلے میں بات نہیں کر پایا. گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا پہلے مرحلے کے اوپر, جب ہم نے آج سے 8 ماہ پہلے تحریک کا آغاز کیا تھا, تو اس میں ہم نے مہارت یافتہ طبقات کے حوالے سے اپنا ایک موقف لیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر مہارت یافتہ طبقات ہیں اور اس میں ججز ہیں, اس کے اندر بیوروکریٹس ہیں, اس کے اندر پولیٹیشین ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس غریب کی تنخواہ کو یہ سارے کھا جاتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس عام جو آزاد کشمیر کی ایک بڑی آبادی ہے اس کے وسائل کو یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب سے گزارش ہے, ہماری جو ریاست ہے, ریاستی جو ادارے ہیں, ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جناب آپ 2600 روپے سے آٹے کی قیمت کو بڑھا کے آپ 3800 روپے کے اوپر لے کے آپ 4000 سی سی گاڑی کو, آپ نے کبھی ہم نے نہیں یہ سنا کہ 4000 سی سی گاڑی سے یہ 1200 سی سی پہ 800 سی سی پہ یہ کبھی آئے ہوں, یہ 2400 سی سی پہ کبھی نہیں آئے. یہ سی سی بڑھانے کے چکر میں یہ تنخواہوں کو کا جو اضافہ ہے اس میں لاکھوں روپے کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہ غریب کی تنخواہ جو ہے نا بنیادی طور پہ مسئلہ امیر کی عیاشیوں کے اوپر یہ ساری جاتی ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے, مطالبہ بنیادی ہمارا یہ ہے, پیپلز رائٹ فورم کا پہلا اور بنیادی اس کے اندر چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر بھی یہ مطالبہ تھا کہ ان مراد کو آپ کم کریں. ڈیزل کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, رینٹ کی مد میں, بجلی کی مد میں, دیگر جو مدات ہیں آپ ان عیاشیوں کو ختم کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ وسائل پھر نیچے آئیں گے, وسائل عام بندے کی پہنچ میں آ جائیں گے, اور یہ غریب اوپر جائے گا, امیر نیچے آئے گا تو غریب اوپر جائے گا, اور ان دونوں کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک سہولت کے ساتھ اپنی یہ زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوں گے. دوسری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں ہم نے پہلے بات کہی تھی کہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا یا جو ہماری تحریک تھی وہ پہلے سے چل رہی ہے. اس میں ہم نے اس تحریک کو چونکہ اس کے اندر بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ہم نے مؤخر کیا تھا کچھ ٹائم کے لیے, اور حکومت نے پہلے 30 دن کا ہمارے ساتھ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ تھا. 30 دن جب ختم ہوئے تو انہوں نے 45 دنوں کا مزید وقت مانگا تھا, تو مزید 45 ہم نے دن دیے انہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر سے ہماری ملاقات ہوئی, اور پرائم منسٹر سے جو ہماری ملاقات ہوئی اور کمیٹی کے ساتھ جو ہمارے معاملات تھے وہ اس بات کے اوپر طے ہو گئے تھے کہ آٹے کی سبسڈی اور آزاد کشمیر کے اندر جو بیجا ٹیکسز ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ چونکہ آلریڈی ہماری جو مہم ہے, ہماری جو تحریک ہے, ہماری یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو اسی سیکوینس میں ہماری چونکہ یہ ساری موومنٹ کا پہلے سے ایک آغاز تو ہم نے کافی 8 ماہ پہلے کیا تھا. تو آج جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ 1200 روپے من آٹے کو کا اضافہ کر دیا گیا, تو اس کو فل فور ہم نے ہنگامی بنیاد کے اوپر اس کی میٹنگ کی. سجاد میں اس میٹنگ کا حصہ ہیں, سرورجیہ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, اور اسی طرح باقی ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین اور تاجران اور ٹرانسپورٹر اس کب میں آئے ہیں اور شریک ہوئے ہیں. اور ہم نے بڑا دو ٹوک موقف لیا کہ ہمارے پہلے مطالبات کے ساتھ ایک نیا مطالبہ 1200 روپے جو من آٹا ہے اس کی قیمت کو فل فور ایک اس کو واپس کیا جائے, اور جو ہمارا پہلے سے چلنے والا مطالبہ تھا کہ جناب جو
سبسڈی ہے اس کو بحال کیا جائے، اور گلگت بلتستان کے اندر آج بھی 700 روپے من آٹا جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو مل رہا ہے، وہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور دونوں کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکول ہے، دونوں ایک ہی طرح ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا جب آپ اس کا سٹیٹس ایک ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو آپ الگ الگ انداز سے ٹریٹ مت کریں، آپ لوگوں کو مساوی بنیادوں کے اوپر ٹریٹ کریں۔ جب آوازیں اٹھتی ہیں تو پھر آپ بالکل ٹھیک، میرا خیال ہے زاہد صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا ہے۔ زاہد صاحب دوبارہ جوائن کریں گے تو ان سے ہم بات کریں گے۔ میں سردار صاحب آپ سے اگر بات کر پاؤں، ایک تو مزدور کی اجرت پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی کہ مزدور کی اجرت نہیں بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی اپنی جگہ پہ بڑھ رہی ہے، آٹا بڑھ رہا ہے۔ دوسرا جس طرح زاہد صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی مراعات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں، مراعات بڑھ رہی ہیں۔ جو منسٹرز ہیں ان کی سی سیز جو ہیں وہ اگر 4000 ہیں تو 6000 کی طرف جا رہی ہیں، لیکن واپس نہیں آ رہی۔ وہ مراد کا مطالبہ تھا ان کا کہ مراد کم کی جائیں، وہ کم نہیں ہوئی۔ اور دوسرا جتنے بھی باقی جتنے بھی ذرا وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی مطلب مزید مراعات مانگ رہی ہے اور مزید مراعات لے رہی ہے۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے آپ نے دیکھا کہ اس ٹرن اوور میں کتنی نئی گاڑیاں خریدی ہیں ان کے لیے، لیکن غریب کے لیے آٹا مہنگا کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا گاڑیاں کم نہیں کی جا سکتی، کیا ان کی مراعات کم نہیں کی جا سکتی، کیا ان کی تنخواہیں کم نہیں کی جا سکتی؟ غریب کو مارا جائے، اس کا جو پسینہ ہے اس کو جو پسینہ وہ نکال کے 100 200 300 400 روپے بناتا ہے تو وہ اکٹھے کر کے تو وہ مطلب آٹا ہی خریدے گا، باقی تو کچھ نہیں خرید سکتا، نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، نہ ان کے لیے اچھے کپڑے خرید سکتا ہے، نہ ان کو باقی کچھ دے سکتا ہے، صرف آٹا ہی خریدے گا اگر اس تنخواہ سے وہ خرید پایا تو۔ سجاد صاحب باقی سارے دوست میدان عمل میں موجود ہیں۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 90% جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ جاتا ہے اور 10% بجٹ پہ ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹل فنڈ ہوتے ہیں۔ اب وہ جو 90% بجٹ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ جاتا ہے اگر اس کو آپ ڈائگنوز کریں تو وہ انہیں ایشو پہ جاتا ہے، بیوروکریٹ کی ہیں، وہ ججز ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے 15 لاکھ جج کی تنخواہ ہے تو وہ اس کا جو لیڈر ہے یا وہاں ایک وکیل جو پریکٹس کرتا ہے تو وہ مہینے کا 50,000 بھی نہیں کما سکتا۔ تو یہ جو گیپ ہے، جس طرح زاہد صاحب نے پچھلے عرصے میں بڑی اچھی گفتگو رکھی تھی اور باقی دوست بھی جو سجاد افسر صاحب یہ کہ وہ ججز کی جو تنخواہیں ہیں، بیوروکریٹوں کی جو تنخواہیں ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر ایم ایل اے ہیں، پہلی تو بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ 50 کے قریب تو ایم ایل اے ہیں، اس کے بعد جو وزیر ہیں، کوئی وزیر اسکول ہے، کوئی وزیر کالجز ہے، کوئی وزیر یونیورسٹیز ہے، تو یہ جو سارے کا سارے جو ڈرامہ ہے گورنمنٹ کا اس کو کہتے ہیں ایجنٹوکریسی اور کرپٹوکریسی۔ تو جب جو حکومتیں جو ہوتی ہیں جو ایجنٹوکریسی اور کرپٹوکریسی ہو تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ڈیموکریسی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے جو تمام جو مزدور یونین ہے، وکلا یونین ہے، طلباء یونین ہے، تجارت تاجر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کے درمیان کوآپریشن، کوآرڈینیشن اور کو ایگزسٹنس ہو اور اس کے نتیجے میں وہ سیلریز کی بھی بات کریں، وہ گورنمنٹ کے تعلیمی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام کے اوپر مشترکہ جدوجہد کریں۔ تو آزاد کشمیر ایک چراگاہ بنی ہوئی ہے جہاں کا پولیٹیشین جو ہے وہ اور وہاں کا جو جج ہے، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے۔ اور تیسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تنویر الیاس تو خود کسی کے نوکر ہیں، اب ہم تو ملازموں سے زیادہ ہے، وہ بھی تو کسی کے ملازم ہیں، تنویر الیاس صاحب بھی۔ ہماری تو عوام کے ملازم ہے، عوام کے ملازم ہے، کوئی ملازم نہیں ہے، وہ جن کو پیسے جن کفتوں نے ان کو لایا ہوا ہے اور جن کفتوں کو وہ پیسے دے کے آئے ہوئے ہیں وہ ان کے حقوق کی ترجمان ہے، وہ عوام کے ترجمان نہیں ہے۔ سردار صاحب وسطی باغ کے اتنے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو پیسے دے کے آئے ہیں، یہ تو نہیں کہنا۔ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا، سرمایہ دارانہ جمہوریت، تو اس میں لوگوں کو پرچیز کیا جاتا ہے، اس کو جمہوریت یا عوام کا نہیں کیا کہا نہیں جا سکتا۔ یہ سردار صاحب ووٹ لے کے آئے ہیں، تنویر الیاس صاحب نے الیکشن کمپلیٹ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ کے اوپر تو چلو ایک پولیٹیکل سسٹم کے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہوتی ہے نا، اس جمہوریت کے اندر لوگوں کو، نظام کو، سیاست کو پرچیز کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک ہوتی ہے سیاست، ایک ہوتی ہے تجارت، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈر اور ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ٹریڈر۔ تو ہماری جو پوری قوم ہے اس وقت پولیٹیکل ٹریڈرز کے نرخے میں ہے۔
تو جب پولیٹیکل ٹریڈرشپ ہوگی, جہاں ٹریڈرز ہوں گے, سیاسی تاجر ہوں گے, تو وہاں جمہوریت نہیں ہوتی ہے, وہ تجارت. جس طرح سجاد افضل صاحب نے اور زاہد صاحب نے اور ہمارے باقی دوستوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو گندم کی ضرورت ہی اتنی ہے, تو یہ اس وقت جو مصنوعی بحران پیدا کیا گیا, تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ اس کے پیچھے محرکات کرپشن ہے, اس کے پیچھے محرکات جو ہے وہ لوٹ کسوٹ ہے, وہ عوام کے پیسوں جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے. جبکہ گورنمنٹ جو, میں نے پہلی سیشن میں بھی یہی آپ کو کہا تھا کہ جو عوام ہے وہ آٹا بھی خریدتی ہے, سیب بھی خریدتی ہے, تعلیم بھی خریدتی ہے, تو پھر گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ جو 50 MLA ہیں, جو سیکٹریز ہیں, ان کے پاس جو اربوں روپے کی گاڑیاں ہیں, جو ان کے پاس کروڑوں روپے کا یومیا پیٹرول خرچ ہوتا ہے, وہ کس کام کا ہے؟ سراج صاحب اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کنکلوڈنگ میں اگر آپ سے میں ریمارکس لوں کہ آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے, اس ایشو کو سالو کیسے کیا جائے گا؟ آٹا غریب کی دہلیز سے اگر چھینا جا رہا ہے تو ہم کیسے یہ کوشش کر کے غریب کی دہلیز پہ آٹا پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ میں تو جو ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں کہ 1779 کا انقلاب ہو یا عوامی انقلاب ہو, وہ صرف واحد عوام کا راستہ ہے, وہ عوامی جدوجہد ہے, اور عوام سب سے بڑی طاقت ہے. اور جو دوست عوامی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں, کہ یہ عوام مشترکہ طور پر جدوجہد کر کے ان حکمران کے عواموں سے لوگوں کے حقوق چھین کر دیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو وقتی طور پر چھوٹے موٹے پیکج اور بلاوے اور جو وعدے اور جھوٹ ہے, یہ جسٹ جو ہے وہ پیناڈول ہے, یہ اس مرض کا حل نہیں ہے. اس مرض کا حل سرجیکل پرابلم ہے, سرجیکل آپریشن ہے. وہ سرجیکل آپریشن عوام کا ہے, کہ عوام ایک سرجیکل آپریشن کی طرف جائے اور عوام ایک احتیاطی تحریکوں کی طرف جائے. اور اگر عوام کے اوپر تشدد ہوتا تو پھر کوئی بھی جو سرمایہ دار ہے, کوئی بھی جو کیا بیوروکریٹ ہے, ان کے بچے بھی اور ان کی گاڑیاں بھی محفوظ نہ رہے, تب جا کے کوئی تبدیلی آئے گی. ورنہ وہ ہمیشہ اس پولیس کے ذریعے ہمارے دوستوں کے اوپر تشدد کروائیں گے, ان کو گرفتار کروائیں گے, اور جب ان کے جواب میں ریئیکشن میں حکومت کو ٹکرا جائے, جائے غریب لوگوں کو, سیاستدانوں کو, وہاں کے تاجروں کو, وہاں کے بیوروکریسی کو ٹکرا جائے, اور عوام کو ضرورت پیدا کی جائے, تمام آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر ایک لنک ڈیولپ کر کے عوامی تحریک بنائی جائے, اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل مینیفیسٹو, اکنامک مینیفیسٹو اور سیاسی جو منشور ہے اس کے اوپر باضابطہ طور پہ تحریری بات کی جائے. یہی واحد اس کا حل ہے. ورنہ ہر 2 مہینے کے بعد, ہر 3 مہینے کے بعد ہمارے دوست بیچارے پریکٹس میں جائیں گے, لوگ تھک جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, اور تیکیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں اور کنفیوز ہو جاتی ہیں. تو قوم کو کنفیوژن اور ڈیفیوژن سے نکالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کو عوامی سطح کے اوپر ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں آگے لے کے جایا جائے. بالکل ٹھیک ہے سراج صاحب, ذرا آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے. فاروق ارشد صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں, لیکن ایک بات یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں, چونکہ آل پارٹیز رائٹ فورم سے جو پچھلی دفعہ تحریک چلی تھی, اس تحریک میں عابد عزیز صاحب کو ان پہ بڑا تشدد بھی ہوا تھا, زخمی بھی ہوتے, اور اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے تھے. جنہوں نے تشدد کیا تھا ان کے پاس ہی چلے گئے تھے. تو اس پہ بھی میں آل پارٹیز رائٹ فورم کے جو 2 میرے ساتھ دوست موجود ہیں ان سے بات کروں گا. لیکن فاروق ارشد صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. فاروق ارشد صاحب کیا کہتے ہیں, جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ صرف عوام کی طاقت ہی ہے جو غریب کی دہلیز سے آٹا جو چھینا جا رہا ہے اس کو واپس کر سکتی ہے, باقی تو کوئی حال نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہی بات ہے جو جس طرح انور صاحب نے کہا کہ جناب یہ سارے جو ہے وہ خریدار اوپر پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اب چونکہ ہم بھی پریکٹیکل فیلڈ میں موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے ووٹ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں. فاروق ارشد صاحب اس میں دو رائے تو نہیں ہے نا, ووٹ تو ہم نے دیے ہیں نا. نہیں, ایک بات ہے نا, اب اس کو ان کو جو سزا مل رہی ہے نا جی, شاید صاحب وہ سزا اسی چیز کی مل رہی ہے کہ یہ ایک وقت میں مخصوص جو لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہے لیکن مخصوص لوگ ووٹ اپنا بیچ کر ان کو جاؤ پورا اختیار دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر قومی خزانے کو لوٹ کر اپنی وہ رقم پوری کرو, اور یہ وہ رقم پوری کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہاں پر ایک عرض کروں کہ یہ جو بحران کی بات تھی کہ یہ جو آٹا ہے, جس طرح یہ جو سجاد صاحب نے کہا کہ 5 لاکھ ٹن سے اوپر پڑا ہوا ہے, اب ایک دکاندار کو میں نے اپنے جو ہے وہ قانون سے سنا, وہ ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ یہاں سے آٹا بھیجتے ہیں راول پنڈی, وہاں سے وہ بیگ چینج ہوتے ہیں, وہاں سے رحمت بھی بن کر آتا ہے, وہاں سے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں, یہ اپنا کمیشن لیتے ہیں, تو وہ سارا جو بحران ہوتا ہے یہ سمجھنے کہ یہ ڈبل کمائی کرتے ہیں. وزیر خوراک سے لے کر فوڈ انسپیکٹر تک ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. دوسری بات میں یہاں پر رکھوں گا کہ آزاد کشمیر کا ہر محکمہ جو ہے وہ یہ سمجھنے کہ کوئی ایسی کوئی خسارے والی بات نہیں. برقیات کی مد میں ان کے پاس پیسوں کے انبار, اس کے بعد جو محکمہ مال کے حوالے سے پیسوں کے انبار. فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 ارب روپیہ جی جو
13वीं तरमीम 14वीं तरमीम हुई, 12 अरब रुपया हमें आ रहा है। अब ये वैसे लोगों को कहते हैं हम खसारे में, हम खसारे, ये असल में वो खसारा पूरा करते हैं, एक तो पिछले इलेक्शन का और आने वाले इलेक्शन का। तो इसके लिए यही होगा शायद साहब कि लोगों को मिलकर, यानी सबको मिलकर, वो मुजफ्फराबाद वालों को भी, पुंछ डिवीजन वालों ने तो स्टार्ट देना ही लेना है, मुजफ्फराबाद वालों को भी बर वक्त निकला पड़ेगा, कोटली वालों को भी बर वक्त निकला पड़ेगा, मीरपुर वालों को भी एक ही काल पर बर वक्त निकल कर, जब तक जो है वो ये ब्यूरोक्रेट, ये जजेस और दूसरे जितने भी ये मुराद याफ्ता लोग हैं। अब एक बात ये है कि चले, मैं तनवीर अलिया साहब को, चूंकि जो है वो उन तक जाएगी ये बात, वो अगर ये कह रहे हैं कि वफाक पैसे नहीं दे रहा है, आप खुद अगर लोगों को जो है वो अकोमोडेट करना चाहते हैं, आप मेहरान गाड़ी पर आ जाएं। यानी एक साल आप उजरा को ये कह दें कि एक साल जब तक पैसे नहीं मिलते हम मेहरान गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेईमान जो है वो टीमें ऊपर पहुंची हुई हैं। और मैं यहाँ पर तमाम अपोजिशन के लोगों से, उनसे ये कहूंगा, जो लीडरान है, जो लड़कर हार जाते हैं, वो भी निकले सड़कों पर, वो भी लोगों को लीड करें, यानी इस हजूम को लीड करें। दूसरी बात कि जो 32 लोग ये हैं, बाकी सारी अपोजिशन अब उनकी तरफ कूम देख रही है कि उन्होंने क्या किरदार अदा करना है, कि उन्होंने जो है असेंबली में, असेंबली के बाहर, और ये सारा जो काम बनता है, सजाद साहब हूँ, जाहिर साहब हूँ, ये तो चले, हम इनको जो है वो बाकी लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, निजामी साहब हूँ, अनवर साहब भी बात कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं ये तो खुदाई खिदमतगार हैं, ये जो असेंबलियों में जाते हैं, ये इनका काम बनता है अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने अपने डिवीजन के अंदर निकल कर ये खुद लीड करें इस काम को, और ये वहां पर असेंबली में बैठकर आवाम के हकूक की बात करें, फिर जाकर जो वो बात बनेगी। तो बाकी मजदूर के हवाले से एक मिनट में मैं ये बात कर रहा हूँ, शायद साहब, मजदूर की तनख्वाह इन्होंने क्या बढ़ानी है, और अगर मजदूर की बढ़ भी गई तो मुझ जैसे जो बाकी लोग हैं जो मजदूर नहीं करते, उन बेचारों का जो वो क्या बनेगा। तो इसका एक ही हल है कि इनको ये कूम जमाते छोड़कर, सारा सिलसिला छोड़कर, ये कूम एक चीज पर इकट्ठी हो जाए कि गरीब का एक तबका है और मुराद याफ्ता लोगों का एक जो वो तबका है, उसके साथ जो वो टकराना है, तब जाकर जो वो बात बनी है सीधी। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब फारूक अरशद साहब कह रहे हैं कि गरीब का एक तबका है और मुराद याफ्ता लोगों का दूसरा तबका है, तो इन दोनों के दरमियान में जंग होनी चाहिए, ये फारूक अरशद साहब कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप, कैसे कैसे कंक्लूड करेंगे? मतलब अगर जो दहलीज जिसपे छीना जा रहा है गरीब की दहलीज से आटा, उस तक वापस अगर हमने पहुंचाना है तो क्या रास्ता, क्या वे इख्तियार करना पड़ेगा कि वहां तक हम आटा वापस पहुंचा पाए? जाहिद साहब के पास मेरा ख्याल है शायद दोबारा इंटरनेट का इशू हो गया। शमशाद निजामी साहब, बिल्कुल आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह फारूक अरशद साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह सिद्धार्थ अनवर साहब ने बात की, तो आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह ज़ारा आप कहते हैं, मतलब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि ज़ारा मजदूर की जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, और मतलब अगर जिसके 4 या 5 बच्चे हैं वो आटा पूरा नहीं कर सकता, तो ये आटा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अगर पैसे वापस नहीं करती है जो बढ़ाए उन्होंने आटे की कीमत से, तो कैसे निजाम चलेगा? किस तरह इस तहरीक को कैसे चलाना चाहिए इन लोगों को? देखिए जी, तहरीक को सिर्फ एक अवाम का एक ग्रुप के तौर पे आप चला सकते हैं, या एक, चूँकि माजी करीब में हमने इलेक्शन देखे हैं, बलदियाती इलेक्शन, उसमें हमने देखा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में कबाइल की सियासत रही है। अब आज़ाद कश्मीर में आप ये देख लें कि जब तक एक कबीला हुक्मरान और दूसरा कबीला आप अवाम का नहीं तसव्वुर करेंगे, और वो जो हुक्मरान बार बार मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, कभी बिजली पे के नाजायज़ टैक्सेस लगा के, कभी आटे पे सब्सिडी ख़त्म करके, कभी दीगर टैक्सेस लगा के, वो बार बार जो एक कबीला जो अवाम का कबीला है उस पे हमला करते हैं, जबकि इसका मजमूई तौर पे मुनज़्ज़म मौके जब तक ये मुकाबला नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये आपकी नस्लें, लोगों की नस्लें जो है कल मसाइल का शिकार होंगी। इसलिए कि कल आज जो आटे का थैला 3800 का हुआ, कल जब मेरे बेटे की बारी आएगी तो वो कई ज़्यादा चला जाएगा, 8000 पे चला जाएगा।
آنے والی نسلوں کے لیے جو عوام کا قبیلہ ہے اس کو لڑائی لڑنا پڑے گی، اور تب جا کے یہ حکمران باز آئیں گے، ورنہ یہ حکمران اتنے طاقتور نہیں ہے، ماضی میں ہم نے دیکھ چکے ان کو کہ یہ اتنے طاقتور نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوال فاروق ارشد صاحب سے کیا تھا کہ لوگوں نے ووٹ دیے، وہ ایک ہوا چلی تھی شاید صاحب، جس میں رشید ترابی صاحب جیسے لوگ بھی بہ گئے تھے، وہ ایک ہوا تھی۔ لوگوں نے ووٹ کس طرح دیے، کیا ہوتا ہے یہاں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس طرح نہیں دیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اننے واہ پیسے دے کے دیے ہوئے لوگوں کو، اور جن کو اننے واہ پیسے دیے ہیں نا، وہ آج عوام کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کو خود اپنی بات کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، اور ایک خاندان کے طور پہ نکلنا پڑے گا، ایک قبیلے کے طور پہ نکلنا پڑے گا، اور وہ قبیلہ ہوگا عوام کا، اور مخالف قبیلہ ہوگا حکمران کا۔ جی جی بالکل جی، زاہد صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب، جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ایک عوام کا قبیلہ ہے اور ایک حکمران طبقے کا قبیلہ ہے، اور چونکہ آپ عوام کا جو قبیلہ ہے اس کے سردار آپ ہیں، تو یہ جنگ آپ نے کیسے لڑنی ہے؟ چونکہ یہ جنگ تو ابھی آپ کے سر پڑ گئی ہے۔ جی دیکھیں شاہد بھائی، گزارش ہے کہ ذرا جو جنگ کا سٹائل ہے وہ ذرا ہم نے ثابت کیا ہے ماضی قریب میں کہ ہم عوام کے جو عدالت میں آئے اور عوام کو ساتھ لے کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے مطالبات کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یعنی پرائم ایجنڈے میں جو چیزیں شامل تھیں اس کے ساتھ یہ اضافی بات ہے، اور میں اس بات کو دہراتا چلوں، سجاد بھی موجود ہیں، فاروق صاحب، باقی ہمارے شمشاد صاحب، جتنے بھی دوست موجود ہیں، تو پونچھ ڈویژن سے جو ہماری تحریک چلی تھی انشاءاللہ وہ پہلے بھی ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ وہ ریاست کی تحریک بنی تھی۔ انشاءاللہ اس بات کا عزم پھر کرتے ہیں، دہرائے دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آٹے کی اس تحریک کو پھر ریاست کی تحریک بنائیں گے، اور اس میں جو باقی ہمارے نکات پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ تھے ان کو ساتھ شامل کریں گے، اور مہنگائی کے خلاف بات ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ٹوریزم کے نام پہ، اور آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو ایک نیا چلن ایک نیک نام کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، ان تمام باتوں کو اس ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا وہ حصہ ہوں گی۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ہم شامل کریں گے، تحریک کو ریاست کی تحریک بنائیں گے، پونچھ سے پونچھ ڈویژن سے نکالیں گے، اور حکومت کے عواموں سب تک اس بات کو آٹا ہم پرانی لائیں قیمت گے۔ پہ واپس آنا چاہیے، آٹا پرانی قیمت پہ واپس آنے دیں۔ محض پرانی قیمت پہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو آٹے کے حوالے سے جو سبسڈی ختم کی گئی اس کو بحال کیا جانا چاہیے، اور گلگت بلتستان کے عوام کو جس طرح 700 روپے من آٹا مل رہا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آٹے کو اس بنیاد کے اوپر 700 روپے من آٹا آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی دیا جانا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ اچھا، ہے۔ یہ جو پلندری میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے اس پہ بھی پیپلز رائٹس فورم اس پہ بھی تحریک چلائے گا؟ نہیں، پلندری میں بھی بن رہی ہے، اور اس میں سجاد صاحب موجود ہیں، پیپلز رائٹ جو فورم ہے اس کا وہ حصہ ہے پلندری میں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن جو راولہ کوٹ میں بن رہی ہے اس حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے، اور بالکل اپنے فورم میں اس کو اٹھائیں گے، اور جو ہماری تحریک ہے اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ اس بات شامل ہوگی نکات کے اندر، اور کسی صورت یعنی یہ میں کہتا چلوں اس حوالے سے کہ یہ کوئی کسی خام خیالی میں مت رہے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ کسی بلدیاتی انتخابات کے اندر مصروف تھے لوگ سیاسی کارکنان، تو آپ یہاں پہ کوئی بلڈنگیں بنائیں گے اور جو اربوں روپے کی جائیداد ہے اس کو لاکھوں روپے میں آپ کنال کے حساب سے خرید کے تو اربوں روپے یہاں سے کمائیں گے، اور یہاں پہ آپ للے تللے کریں گے۔ ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے کسی کام کو ہم قبول کریں۔ اس کے اوپر آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں جن کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے وہ اس بات کے اوپر، اس نقطے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر تاجر ہو، اس کے اندر مزدور ہو، اس کے اندر ممبر پہ بیٹھا ہوا خطیب ہو، مولوی ہو، یا اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کا کوئی کارکن ہو، یہ سارے لوگ، خواتین ہوں، مرد ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، سارے ہم ایک پیج کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی اس طرح کا جو بھی کلچر ہوگا، کوئی بھی ایسی بات ہوگی اس کے اوپر رجسٹ کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس فورم میں؟ جی جناب، اس میں ہمارے ساتھ یعنی پہلے دن سے، یعنی میں آپ سے گزارش یہ کروں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، JKLF، سرورجیہ انقلابی پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، JUI، تاجران، ٹرانسپورٹرز، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ، علماء، کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں، خواتین، بچے، نوجوان، طلباء، یہ ساری ہماری اس تحریک کا حصہ ہیں اور پہلے دن سے، اور انشاءاللہ یہ اس تحریک کا ہمیشہ حصہ رہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے باقی سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ کہ جو میں جنہیں سیاسی کارکن کہوں گا، جو باشعور لوگ ہیں، جن کو اس ریاست سے، اپنے ملک سے، اپنے شہداء کے جو خون کے وارث ہیں، تو وہ سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ محب وطن ہیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بنیں گے. اچھا، 19 جنوری کو شٹر ڈاؤن ہوگا راولا کوٹ میں، پہیا جام ہوگا یا خالی پروٹیسٹ ہوگا؟ نہیں، 19 جنوری کو پہلے مرحلے کے اوپر ہم نے 18 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 18 تاریخ تک اگر حکومت اپنے اس نوٹیفیکیشن کو، جو لاسٹ نوٹیفیکیشن ہے، اس کو اگر وہ منسوخ کر لیتی ہے تو پھر 19 تاریخ کو ہم کوئی اس حوالے سے احتجاج نہیں کریں گے. لیکن اگر 18 تاریخ تک اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ نہیں کیا جاتا تو پھر 19 تاریخ کو راولا کوٹ کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا، اور اس کے اندر ہم نے کل سے انشاءاللہ ہمارے جو دورہ جات ہیں وہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر شروع ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح جو ہمارے باقی ساتھی ہیں، سجاد افضل صاحب اور باقی ساتھی، یہ پورے ڈویژن میں انشاءاللہ ہم دورہ کریں گے، اور پہلے مرحلے کے اوپر ہم تمام چھوٹے بڑے بازاروں میں، شہروں میں، سیاسی جماعتوں، تاجران، سب کے پاس جائیں گے اور اس تحریک میں کا حصہ بننے کے حوالے سے انہیں دعوت دیں گے. انشاءاللہ سارے لوگ اس حوالے سے آن بورڈ ہیں، رابطے میں، تو یہ اس تحریک کو چلائیں گے. اور وہ 19 تاریخ کو پھر جو پونچھ ڈویژن جو ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس حوالے سے اس کے جو دفاتر ہیں ان کے، ہم یہ کہیں گے کہ جناب ان دفاتر کے اندر انہیں نہیں بیٹھنے دیں گے، پھر ان کا گھراؤ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ان کا گھراؤ کریں گے، پورا من احتجاج ہوگا، لیکن کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا، پہیا جام نہیں ہوگا، اور اس کا لائے عمل آپ 19 کو دیں گے کہ اس کے بعد تحریک کیسے چلے گی؟ جی جی جی، دیکھیں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام جو ہے وہ اگلے مرحلے میں مرحلہ وار سارے چیزیں آگے بڑھیں گی. شٹر ڈاؤن بھی، وہ شٹر بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ تاجر جو ہے وہ اس تحریک کا بنیادی کلیدی ان کا رول ہے، پہلے بھی اور آج بھی ان ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ورکرز یونین ہے، ٹرانسپورٹ ورکر یونین، وہ اس تحریک کا حصہ ہے، جو گڈ ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ پہیا بھی جام ہوگا، شٹر بھی ڈاؤن ہوگا، مظفر آباد کی جانب مارچ بھی ہوگا، اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا پڑا وہ بھی ہوگا، پل بند کرنے پڑے وہ بھی ہوگا، کہیں بارڈر کی طرف رخ کرنا پڑا وہ بھی ہوگا. آپشن سارے موجود ہیں اور وہ مرحلہ وار استعمال ہوں گے، اور اچھا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ آج جناب زاہد صاحب یہ ایک نئی بات کی آج آپ نے کہ بارڈر کی طرف بھی آپ رخ کر سکتے ہیں. بارڈر کی طرف رخ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ جو سیاسی جماعتیں ان کے پاس سارے آپشن موجود ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس تو کوئی آپشن جب نہیں بچے گا تو ہم اپنی اس مطالبے کے حوالے سے جو بین الاقوامی دنیا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے. جناب ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے. ہم نے پہلے کہا کہ جناب ہمارا مطالبہ محض کوئی آٹے کے 1200 روپے من کے اوپر اضافے کی حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو دیگر مسائل ہیں وہ اس تحریک کا حصہ ہیں. ہم نے پہلے کہا کہ جناب آزاد کشمیر کے اندر اس وقت 3000 سے زائد بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر آج بھی جب بجلی کی جو کھپت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، سردیوں میں بہت کم رہ جاتی ہے. اس کے باوجود بھی اس وقت آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جب لوڈ شیڈنگ کا سامنا ان دنوں بھی ہوگا، گرمیوں میں بھی ہوگا، جب ہمارے ہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آزاد کشمیر کے اندر کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی بڑی کھپت نہیں ہے، آزاد کشمیر کو تو میں کو 400-500 میگا واٹ کی ضرورت ہے. تو جب آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ نہیں ملے گی، جب آزاد کشمیر کے لوگوں کو آٹا نہیں ملے گا، جب آزاد کشمیر کے لوگوں کو گلگت جو لوگ ہیں گلگت والے انہیں 700 روپے من اور ہمیں 3800 روپے من آٹا ملے گا، جب آزاد کشمیر کے اندر ایک خاص طبقے کو جو ہے وہ عیاشیوں یعنی وہ 3,000 4,000 سی سی گاڑیاں استعمال کریں گے، اور پھر عام جو انسان ہے وہ خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہوگا، جب آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کا ظلم اور زیادتی ہوگی، تو پھر ہم تو دنیا کی ہر عدالت میں جائیں گے. ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ جو بھی فورمز ہوں گے، جو بھی جگہیں ہوں، ان سب جگہوں پہ ہم جائیں گے اور اپنی جو حقوق کی جنگ ہے وہ انشاءاللہ لڑیں گے.
ٹھیک ہے زاہد صاحب نے چونکہ آپ آخر میں کنکلوڈ پروگرام آپ سے کروانا ہے، تو زاہد صاحب نے چونکہ ایک بارڈر کی طرف جانے کی بھی بات کی ہے کہ ہم بارڈر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرا زاہد صاحب نے کہا کہ ایک تو آٹے کی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو منسوخ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سبسڈی بحال ہونی چاہیے دوبارہ، ہمیں گلگی بلتستان والے جو ریٹس ہیں ان ریٹس پہ ہی آٹا ملنا چاہیے۔ لیکن یہ سارا اگر دیکھا جائے تو میرا خیال تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر یہ سارا کر پائے گی، کیونکہ یہ مشکل ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا پلندری والی ہاؤسنگ اسکیم بھی چونکہ آپ کے ڈومین میں آتی ہے، پلندری والی ہاؤسنگ اسکیم بھی چل رہی ہے راولہ کوٹ میں، چونکہ زاہد صاحب نے وہ جو وہاں پہ اسٹے لیا ہوا ہے، باقی دوستوں نے وہاں پہ، تو پلندری والی ہاؤسنگ اسکیم بھی ہے۔ اس کے بعد زاہد صاحب نے ٹوریزم پہ بھی بات کی، تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ مرات پہ زاہد صاحب نے بات کی کہ مرات واپس ہونی چاہیے، تو یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ آٹا غریب کی دہلیز تک آپ نے پہنچانا ہے، کس طرح پہنچائیں گے وہ؟ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکومت آزاد کشمیر اب کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ حکومت پاکستان بھی اب کچھ نہیں کر سکتی۔ پاکستان ایک فیل سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ ہماری کوئی خواہش تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے قطر درتاؤں نے پاکستان کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ پاکستانی سٹیٹ تقریباً ڈیفالٹ کر چکی ہے۔ پبلک تو ڈیفالٹ کر چکی ہے، بس آفیشلی اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب ہم ایک ایسی فیل سٹیٹ کے ساتھ وابستہ کر دیے گئے کہ ہماری تباہی نکل گئی ہے، سچی بات ہے۔ تو شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آٹا، ابھی جو گندم خرید رہے ہیں نا ہم، یہ 55,000 روپے ٹن آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے وہ گندم خرید رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جون میں جو نئی گندم خریدیں گے یہ 1,39,000 روپے ٹن کے ریٹ سے خریدیں گے۔ سوچ لیں کہ آج 1,200 روپے مہنگا ہوا صرف ان کی اپنی لوٹ سوٹ کی وجہ سے، اور اپنی لوٹ سوٹ کی رقم جو ہے وہ جو لوٹ رہے اور پے نہیں کر رہے پاسکو کو، وہ عوام کی جیبوں سے پورا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ 1,39,000 روپے ٹن اگلے 4 ماہ کے بعد خریدیں گے تو اس وقت آٹا تو 8,000 روپے پہ چلا جائے گا۔ میں آپ کی وساطت سے، اپنی پبلک سے، اپنے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا موجودہ نظام آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ یہ امپاسبل ہو گیا ہے، یہ ناممکن ہو گیا ہے۔ ہم جتنی جدوجہد کریں، ٹھیک ہے، ہم شاید 1,200 روپے جو اضافہ ہے وہ واپس کروا لیں، ہم شاید کو ہاؤسنگ اسکیم رکوا لیں، ہم شاید کو چھوٹا موٹا معاملہ اس طرح کا کروا لیں، لیکن اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ صرف آٹے کی بات نہیں ہے، اشیاء خوردونوش لوگوں کی پہنچ سے دور، بہت زیادہ دور ہو گئی ہے۔ لہٰذا ایک تو شارٹ ٹرم بات ہے، شارٹ ٹرم بات یہ ہے، میں زاہد صاحب کی پوری بات سن نہیں سکا چونکہ نیٹ موجود نہیں تھا میرے پاس، کنیکشن وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں تو، چونکہ ہم ایک اجتماعی فورم میں چل رہے ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں قومی جمہوری تحریک میں اس کے ایک حصے کے طور پہ رول پلے کرنا چاہیے، اور الگ سے کوئی پالیسی بیان نہیں دینا چاہیے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن میں ایک بات آپ سے گزارش کروں، جو اگر زاہد صاحب نے بات کی ہے ایل او سی کی طرف، تو سچی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کے خلاف، اس کی وحدت کے لیے تو بار بار ایل او سی کی طرف گئے، لیکن لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ شاید آج نہ ہو، کل نہ ہو، پرسوں نہ ہو، شاید 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال لگے، لیکن روٹی کے لیے لوگ صبر نہیں کریں گے۔ شاید صاحب، روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ روزمرہ کی اشیاء خوردونوش یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ راولہ کوٹ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پونچھ شہر میں آٹا 860 روپے من ہے، تو لوگ کیسے یہاں یہ برداشت کریں گے؟ یہ ظلم، یہ ناانصافی کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا میں تو گزارش کروں گا کہ آزاد کشمیر میں فی الفور، اگر آزاد کشمیر کو کہ لوگوں نے زندگی بچانی ہے، اپنی بچوں کا جو 2 وقت کا کھانا ہے اس کو مہیا کرنا ہے، تو آزاد کشمیر میں جو ایل او سی ہے یا سیز فائر لائن ہے، اس میں باقاعدہ تجارت کی اجازت دی جائے، ہمیں یہاں باقاعدہ اکنامک کوریڈور بنائے جائیں، یہاں مقامی منڈیوں کے بنانے کا ہمیں اختیار دیا جائے، تاکہ یار ہم کم از کم پاکستان سے کلمے کی محبت تو رکھیں گے، لیکن یہ کلمے کی محبت ہمارا پیٹ تو نہیں پال سکتی نا، ہمیں کہیں پیٹ تو پالنے دینا اپنا۔ یہ کلمہ کھلا کے ہمیں کیسے سیر کروائیں گے ہمارے پیٹ کو؟ ذرا ہمیں سستے داموں چیزیں تو لینے دیں اپنے لوگوں سے۔ یہ ایک شارٹ ٹرم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک بہت بڑی بغاوت کے لیے تیار ہونا چاہیے، تیار ہونا پڑے گا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پارٹیز سے بالا تر ہو کر، فکر و نظر کے معاملات سے بھی بالا تر ہو کر ایک بہت بڑی بغاوت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اس بغاوت کے لیے تیار ہونا ہوگا،
اور اس کے لیے ٹھیک ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں, ہماری عوام کمزور ہے, ہماری عوام کو 75 سال میں بہت رگڑا دیا گیا, ہمارے لوگ بہت پیچھے چلے گئے, پس گئے, ظلم کی چکی میں پس گئے, لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر میں اتنی پوٹینشیل اور اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. سر سجاد صاحب, یہی حال پنجاب میں بھی ہے, یہی سندھ میں بھی ہے, یہی خیبر پختونخوا میں بھی ہے, اور یہی بلوچستان میں بھی ہے. بلکہ آزاد کشمیر کو اگر کمپیریزن کیا جائے وہاں سے, تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے میرا خیال ہے آزاد کشمیر میں بہتر آپ کو سہولیات مل رہی ہوں گی. چونکہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, سبسڈی چونکہ آپ کی ختم ہوئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ آزاد کشمیر میں بہرحال بہتر پوزیشن ہے اس وقت. لیکن ایک آخری سوال چونکہ مجھ سے رہ گیا تھا, کہ جو آٹے کی قیمت ہے, نئی قیمت, کیا اس قیمت پر اگر آج سے آٹا ایشو ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا, آپ کا لائے عمل کیا ہے کہ آٹا ایشو نہیں ہونے دیں گے, یا اس پہ لوگ خریدتے رہیں گے 19 جنوری تک؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو ہم لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ جی لوگ آٹا نہ خریدیں. ظاہر ہے بھوکا تو نہیں مارنا لوگوں کو, جدوجہد کے لیے تو کچھ نہ کچھ پیٹ میں جانا ضروری ہے. ہم نے اس کے لیے بہت شارٹ کال دی ہے, جو ظاہر صاحب نے شاید آپ سے شیئر کی کہ نہیں, کہ 18 تاریخ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے حکومت آزاد کشمیر کو کہ نوٹیفیکیشن واپس لے, نہیں تو 19 تاریخ سے ہم پونچھ بند کریں گے اور اسی طرح باقی علاقے بند کریں گے, ہم نوٹیفیکیشن واپس کروائیں گے. لیکن یہ تو پبلک کو نہیں کہا جا سکتا بہت جلد کہ وہ آٹا خریدنا چھوڑ دیں, ظاہر ایسا تو پاسبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سجاد صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, آپ نے موقف دینے کے لیے ہمیں, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سردار انور ایڈوکیٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. زاہد رفیق صاحب, آل پارٹی زائد فورم کے سربراہ, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. شمشاد نظامی صاحب, بہت سینئر صحافی, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور فاروق ارشد صاحب, جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے, آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, پروگرام آپ دیکھ رہے تھے جس میں ہم آٹے کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں تھی آزاد کشمیر میں, اس پہ بات کر رہے تھے. اور ایون کہ آٹا ناپید بھی ہے آزاد کشمیر میں, اس طرح سے آٹا مل بھی نہیں رہا. لیکن جو قیمت ہے آج, جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے جو تعین کیا ہے قیمت کا, وہ بہت زیادہ ہے, غریب کی پانچ سے دور ہے. غریب کو میرا خیال ہے کہ آٹا, گورنمنٹ آف آزاد کشمیر چاہتی ہے کہ غریب آٹا کھائیں نہ. تو وہی بات ہے شاید بلاول بھٹو زرداری والی, کہ آٹا چھوڑ کے آپ ڈبل روٹی کھائیں. خواتین حضرات, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا آج کے پروگرام پہ. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.